أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا کسی اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلا دیں گے، اور قیامت کے دن اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال الامام ابو داود رحمه الله: باب النهي عن الجدال في القرآن۔ قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المراء في القرآن كفر۔ آج کے اس درس میں کتاب السنہ کا ایک اور باب پڑھ رہے ہیں، اور کتاب السنہ جیسے میں بار بار یہ بتا رہا ہوں، اس میں ایسے ابواب لائے جائیں گے جن کے ذریعے یا تو سنت، عقیدے کے باب میں جسے سنت کہا جاتا ہے، ان کی مزید وضاحت ہوگی، جس کی طرف منسوب ہو کے اہل السنہ کہا جاتا ہے، اور سنت پر چلنے والے جو لوگ تھے اہل السنہ، ان کے طریقے کی وضاحت ہوگی، یا پھر ایسے مسائل بیان ہوں گے جن مسائل پہ چل کر اس سنت کا تحفظ یا اس سنت پر اپنے آپ کو قائم رکھنے کی آدمی سعی کر سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے۔ آج کا باب بھی ایسا ہی ایک باب ہے۔ امام ترمذی نے باب باندھا، کہا باب النہی عن الجدال فی القرآن، قرآن مجید میں جھگڑنے کی ممانعت کے بیان میں۔ حدیث کی وضاحت کر کے مسئلے کی پھر وضاحت ہم کریں گے۔ امام ابو داود نے اپنی سند سے، جو سند امام احمد بن حنبل سے شروع ہوتی ہے، یعنی اس حدیث کو امام احمد بن حنبل سے امام ابو داود نے لیا ہے، سے شروع کرتے ہیں۔ یہ سند حضرت ابو ہریرہ تک پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المراء فی القرآن کفر، قرآن میں جھگڑنا یا شک کرنا یہ کفر ہے۔ قرآن میں جھگڑنا یا شک کرنا کفر ہے۔ اس حدیث میں سب سے پہلا جو لفظ آیا ہے اس کو ہم سمجھیں گے۔ المراء عربی زبان میں اس کے دو معنی آتے ہیں۔ مریتن کے معنی ہوتے ہیں شک، تو یہ لفظ مراء یا تو مریتن سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں شک کرنا، شک کرنا۔ اور دوسرا معنی ہے مارا یماری مماراتن کے معنی ہوتے ہیں جھگڑنا، جھگڑنا۔ شارحین حدیث نے اس حدیث کی تشریح میں اس لفظ کے دونوں معنی مراد لیے، کہا کہ المراء شک کرنے کے معنی میں بھی کفر ہے، اور المراء جھگڑنے کے معنی میں بھی کفر ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے قرآن میں شک کرنے یا قرآن میں جھگڑنا کفر ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اصل میں سمجھنے کی چیز ہے۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں شک کرنے کا معنی۔ شک، المراء فی القرآن، قرآن میں شک کرنا یا قرآن سے متعلق قرآن کے بارے میں شک کرنا یہ کفر ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ مختلف اقوال اہل علم کے سلسلے میں نقل کیے گئے ہیں۔ بعض اہل علم نے کہا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس معاملے میں اگر کوئی شک اور شبہ کرتا ہے تو پھر یہ کفر ہے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس سلسلے میں کسی کے ذہن میں شک و شبہ ہو تو یہ کفر ہے، یہ معنی لیا۔
اگر یہ معنی مراد ہو تو یہ بات آپ واضح کر لیں، یا بات آپ سمجھ لیں کہ قرآن کے سلسلے میں اہل علم نے یہ بات بیان کی کہ یہ جو مقام قرآن کو ملا ہے وہ اس وجہ سے ملا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اس لیے پورے قرآن کا انکار کرے یا قرآن کے کسی ایک حصے کا بلکہ کسی ایک آیت کا بھی اگر انکار کرے تو یہ کفر ہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کفر ہونے کی جو علت تھی یا جو سبب تھا وہ قرآن میں بھی اتنی ہی ہے جتنی ایک آیت کے اندر ہے۔ قرآن کا انکار چونکہ اللہ کا کلام اور ایک آیت بھی اللہ تعالیٰ کا کلام، تو آیت اور قرآن کے اندر کمیت کے اعتبار سے فرق نظر آتا ہے، کوانٹٹی جسے آپ کہتے ہیں اس اعتبار سے آپ کو بہت فرق۔ قرآن پوری ایک کتاب، آیت ایک چھوٹا ایک سطر ہو سکتی ہے یا جو آدھی سطر بھی ہو سکتی ہے، لیکن آدمی جو انکار کر رہا ہے دونوں میں کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام، اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کر رہا ہے۔ تو اس حیثیت سے یہ کفر ہے، چاہے مکمل قرآن کا کرے یا جو ہے قرآن کی کسی آیت کا قرآن کا انکار کرے۔ اب یہاں میں نے کہا انکار کرنا، میں نے لفظ استعمال کیا انکار کرنا، حدیث میں جو لفظ استعمال کیا گیا اس کے لیے شک کرنا، یعنی اگر کوئی آدمی اس سلسلے میں شک اور شبہ بھی ظاہر کرے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ نہیں ہے، اس میں ذرا شبہ ہے، اس میں ذرا شبہ بھی ظاہر کرے تو یہ کفر ہے، یا یہ چیز جو ہے کفر تک پہنچانے والا سبب ہے۔ ایک آدمی ہے جسے شبہ ہے تو اس کے سامنے قرآن دلائل پیش کرتا ہے، دلائل کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اس شبے کو باقی رکھتا ہے اپنے پاس، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کفر ہے۔ لیکن ایک آدمی مبتدی ہے، ابتدا میں کسی وجہ سے اس کے دماغ میں شبہ آ گیا تو یہ فوراً کفر تو نہیں ہے لیکن کفر کے درجے تک پہنچانے والی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے جو ہے ایک غیر مسلم ہے، اسے اگر شبہ ہوتا ہے کہ یہ بات جو ہے قرآن میں یہ اللہ کیسے کہہ سکتے ہیں فلاں، تو وہ آدمی ابھی جو ہے اسلام کے دائرے تک نہیں پہنچا ہے، لیکن اسلام لانے کے بعد اگر تسلیم کر لیتا ہے تو پھر قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب تسلیم کرنا یہ جو ہے ضروری، اور اس میں شک بھی اگر کرتا ہے تو یہ جو ہے کفر ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ کفر فی نفسی بھی ہے اور یہ بڑے کفر تک پہنچاتا بھی ہے۔ شک جو ہے، شک ایک حقیقت کے تعلق سے جو شک میں مبتلا ہونا، جیسے آپ کہیں اللہ تعالیٰ کا وجود ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی کفر ہے، اور آپ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے، یہ اور بڑا کفر ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو قرآن کے سلسلے میں شک فی نفسی کفر بھی ہے اور بڑے کفر تک پہنچانے والا بھی کہ یہ کلام اللہ ہے، اور ایسے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں بھی کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کے کلام کا حصہ ہے کہ نہیں، شک اگر کرتا ہے بعد اس کے کہ پتہ چل جائے قرآن کا حصہ ہے، تب پھر جو ہے مسئلہ ہے۔ اب یہاں ایک بات آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ صحابہ میں سے بعض صحابہ میں جو ہے ایک بات تھی، اور شیعہ حضرات اس کو بہت زیادہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک اثر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہے یہ کہا کرتے تھے کہ معوذتین، یہ معوذتین جو ہے یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو معلوم ہے شیعہ کا عقیدہ ہے کہ قرآن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے مکمل نہیں ہے، فلاں نہیں، جو بھی آپ تفصیلات جاننے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ یہ قرآن نہیں ہے۔ اس وجہ سے امت نے کہا کہ شیعہ اگر یہ عقیدہ واقعی رکھتے ہیں تو یہ کفر ہے، کفر ہے۔ تو انہوں نے جو ہے جواب دینے کے لیے جو طریقے اپنا ان میں سے کیے بھی، دیکھو کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو تم کافر کہو گے، جبکہ وہ خود کہتے ہیں کہ معوذتین قرآن کا حصہ نہیں، بلکہ ابن مسعود کیا کہتے ہیں، وہ جیسے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے تھے کہ یہ معوذتین جو ہیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں، یہ جو دو آیتیں جو آیتیں ہیں یا جو صورتوں کی شکل میں جو قرآن میں داخل ہیں، یہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا اس کے علاج کے لیے اتاری گئی تھی، وہ قرآن کا حصہ نہیں، وہ علاج ہے۔ یہ ان سے نقل کیا جاتا ہے، یہ مستقل ایک مسئلہ ہے کہ ہم حضرت عبداللہ ابن مسعود اسے واقعی قرآن کا حصہ مانتے تھے نہیں مانتے تھے، یہ دوسری بات، لیکن اس قسم کی باتوں کو لے کر اسے کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر ہم کافر ہیں تو پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھی کافر ماننا پڑے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سلسلے میں امت کا اتفاق ہے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، قرآن کا حصہ ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کا جہاں تک مسئلہ ہے یہ ایک مستقل مسئلہ، یہ پھر کسی مجلس میں آئے گی بات ہمارے آئندہ، تو وہاں میں اس مسئلے کو جو خاص طور پہ ذرا تفصیل سے ذکر کرنا چاہوں، اس لیے کہ وہ موضوع نہیں ہے میرا اس وقت، تو اس موضوع کی طرف آئیں گے ہم لوگ۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ شک اگر کوئی آدمی کرتا ہے واضح ہو جانے کے بعد، اس لیے کہ اس کی عقل قبول نہیں کرتی، جیسے بعض علماء نے نقل کیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اثر، ابن مسعود کا یہ جو اثر ہے،
اس سلسلے میں شیعہ کی یہ رائے جو ہے مطلب یہ ان کی اپنی رائے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ اثر یہ کی رائے نہیں تھی. میں جب آؤں گا تو تفصیل سے ذکر کروں گا انشاءاللہ. یہاں ایک مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کر دوں. قرآن کے بارے میں شک کرنا، تو ایک تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ نہیں ہے، پورا قرآن یا قرآن کا کوئی ایک حصہ، یہ بھی کفر ہے. دوسرا مرحلہ آتا ہے قرآن کے بارے میں شک کا کہ قرآن نے جن حقائق کا اظہار کیا، جن حقائق کا، جو تعلیمات قرآن نے دی، ان حقائق کو جاننے کے بعد بھی اگر کوئی شک میں مبتلا رہتا ہے تو پھر وہ آدمی مسلمان نہیں ہے. سمجھ رہے نہیں ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے قرآن کے الفاظ اور اس کے کلمات وغیرہ میں، اور ایک چیز ہے قرآن کے معانی اور مطالب جو قرآن سے ثابت ہوتے ہیں. جیسے قرآن میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ تصور دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، ایک حقیقت ہے. لیکن کسی بھی وجہ سے آدمی اس کے اندر شبہ اگر کرتا رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہے قرآن سے ثابت شدہ حقائق میں آدمی کا کوئی شک ہے، اور حجت اگر قائم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اسلام سے باہر ہونے میں کوئی نہیں. دیکھیں ایک چیز ہے کہ فعل پر حکم لگے گا کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول یا ان کے زندہ ہونے یا اس وقت مارے نہ جانے کا جو عقیدہ ہے، جب وہ لوگ سولی دینے کا دعویٰ کیے تھے تو یہ عقیدہ قرآن میں ذکر کیا گیا. اس کے بارے میں اگر کوئی شک و شبہ پیدا کر رہا ہے تو یہ کفر ہے. رہا یہ عقیدہ جو پیدا کر رہا ہے، جو بات کہہ رہا ہے، کیا وہ کافر ہے؟ تو اس پر ایک مرحلہ رہے گا حجت کے قیام کا. اگر حجت قائم ہو جائے تو وہ بھی اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے. ایسے ہی قرآن کی کسی بھی حقیقت کا انکار کرے تب پھر اس سلسلے میں جو یہی کہا جائے گا کہ یہ آدمی کفر کی طرف جا رہا ہے. اور خاص طور پہ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ کفر کے جو اقسام ہیں، انکار ہے، جحود، یہ سب کہتے ہیں، اس کے ساتھ شک بھی جو ہے یعنی جو حقائق مسلمہ ہے شریعت کی نظر میں، اس سلسلے میں شک و شبہ کا اظہار بھی اسلام کو کفر سے باہر کر دیتا ہے. صرف فعل ہی نہیں ہے کہ آدمی جا کر غیر اللہ کو سجدہ کرے، غیر اللہ سے مانگے، یہ بھی کفر ہے. لیکن اسلام کے جو مسلمہ حقائق ہیں، مسلمہ عقائد ہیں، ان کے سلسلے میں اگر مسلمہ عقائد کے سلسلے میں جو کتاب سے منصوصاً ثابت ہیں یا احادیث سے ثابت ہیں، ان کے سلسلے میں شک اور شبہ کا اظہار کرتا ہے تو پھر یہ بھی کفر ہے. تو یقین جسے کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے. جیسے مثال دے کر کہا گیا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات ذکر کی، جیسے متشابہ آیتیں، قرآن کی متشابہ آیتوں کے سلسلے میں جائے اور جا کر اس میں جو ہے کسی قسم کی شک و شبہ کا اظہار کرے تو کہا کہ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. تو قرآن کے بارے میں شک، چاہے اس کے پورے قرآن کے بارے میں ہو یا قرآن کی کسی آیت کے بارے میں ہو، کسی ٹکڑے کے بارے میں ہو، یا ان حقائق کے بارے میں ہو جن حقائق کی طرف قرآن دعوت دیتا ہے، اگر کوئی شک اور شبہ کرتا ہے تب پھر یہ جو ہے کفر ہے. اور حجت اگر قائم ہو جائے، یعنی اسے یہ بات سمجھا دی جاتی ہے کہ واقعی قرآن میں یہ بات موجود ہے، لیکن پھر بھی وہ شک کرتا ہے، اس کے شک و شبہ ازالے کے باوجود، جو دلائل لاتا ہے ان کے جواب دیے جانے کے پھر بھی شک و شبہ میں مبتلا رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اسلام کے دائرے میں باقی نہیں رہتا. یہ اور بات ہے کہ وہ اپنی جگہ مسئلے ہوں گے، ہر کس و ناکس کو اٹھ کے میں بولوں، آپ بولیں، یہ کافر، تو کافر، میں کافر. شریعت کا یہ مزاج نہیں، یہ تعلیم نہیں. لیکن مسئلہ اپنی جگہ مسئلہ ہے کہ یہ کفر ہے، اور شرائط متوفر ہونے پر اس کا حکم اللہ کی نظر میں کافر کا ہے. سمجھ رہے نا؟ یہ ہمیشہ جو ایک اور مسئلہ بات آئی ہے تو ذکر کر دوں. بسا اوقات کیا ہوتا ہے، لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہر کوئی ایرا غیرہ جو بھی ہوتا ہے اٹھتا ہے اور اٹھ کر جو ہے کفر کے بھی، مرتد ہونے کے، فلاں ہونے کے احکام لگا دیتے. یہ بھی غلط ہے. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی غلطی کو دیکھ کر کفر کے کاموں کو بھی کفر نہیں بولا جاتا، کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا کام نہیں. یعنی بات واضح ہے تو کفر کی بات کو کفر کہنا ہے. شریعت میں جس مسئلے کو واضح طور پہ کہا گیا کفر ہے. غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک یا کفر ہے. یہ سب چیزیں جو ہے کھل کر بات ہونی چاہیے. ہاں حکم لگنا فرد پر کہ یہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو گیا، یہ میرے اور آپ کا کام نہیں. شریعت نے اس کے حدود و ضوابط رکھے، اس کے مطابق کام ہوگا. تو پہلی بات اس آیت، اس حدیث کی تفسیر کے سلسلے میں جو کہی گئی تھی وہ یہ کہ المراء فی القرآن کفر، کہ قرآن میں شک کرنا، مریتن کے معنی، یہ جو ہے کفر ہے. دوسرا معنی یہ بتایا گیا کہ المراء کے معنی جھگڑا کرنا، قرآن کے بارے میں جھگڑا کرنا کفر ہے. قرآن کے بارے میں جھگڑا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کے بارے میں جھگڑا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو کئی پہلوؤں سے اس پر علماء نے گفتگو کی. بعض علماء نے ایک مسئلہ ذکر کیا، آپ میں سے بعض جانتے ہوں گے، اگر نہیں جانتے ہوں تو وہ جان لیں، اور جو جانتے ہیں ان کے لیے مزید یہ بات ہوگی
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات وضاحت کے ساتھ بتائی، صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ کی بھی روایت اور سنن کی بھی روایت ہے، کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مطلب 7 احرف پر اتارا ہے، 7 احرف پر، حرف کنارے کو کہتے ہیں، طرف کو کہتے ہیں، تو 7 طریقوں پر اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 7 طریقے کیا تھے؟ تو حقیقت میں عرب زبان کی قوم ایک ہی تھی، عرب زبان کی قوم، عرب قوم کی زبان ایک ہی تھی، عرب قوم کی زبان ایک ہی تھی، عربی، لیکن اس عربی زبان کے لہجے الگ تھے، اس عربی زبان کے لہجے الگ تھے۔ کیسے؟ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ایک لفظ کو ایک قبیلہ ایک طریقے سے پڑھتا تھا، دوسرا قبیلہ دوسرے طریقے سے پڑھا کرتا تھا، اور بسا اوقات ایسے بھی تھا کہ ایک قبیلہ ایک لفظ کے لیے جو لفظ استعمال کرتا، دوسرا قبیلہ اس کے لیے دوسرا لفظ استعمال کرتا، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو قرآن جب ابتدا میں اتارا گیا تو عرب قوم معلوم ہے آپ کو ان پڑھ قوم ہے، ان پڑھ قوم کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی نئی زبان سیکھنا یا نیا لہجہ سیکھنا اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ احادیث کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، روایتوں کو لا کر ایک فلاں روایت، لیکن جو خلاصہ وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب قرآن اتارا گیا تو قریش کے لہجے میں اتارا گیا، اصل قریش کے لہجے میں اتارا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ اتارا قریش کے لہجے میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ میری قوم ایک ان پڑھ قوم ہے، قریش کے لہجے میں قریش تو پڑھ لیں گے اور وہ اصل عربی ہے، لیکن جو دوسرے لہجے ہیں ان لوگوں کے لیے مشکل ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی، کہا کہ فلاں قبیلے کے لہجے میں بھی پڑھ سکتے ہو، فلاں کے۔ تو اس طرح جو ہے قرآن کا یہ طریقہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے 7 طریقوں سے قرآن پڑھنے کا یہ دیا۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھیں، ایک ہے قرات کا مطلب جو ہے پڑھنے کے طریقے وہ الگ ہیں، قراتیں جو ہے باقی ہیں، وہ قراتوں کا مسئلہ نہیں، قرات الگ ہے، احرف الگ ہے۔ احرف کیا ہے میں اس کو سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ اب ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا آدمی، جو آدمی آتا معلوم تھا یہ فلاں قبیلہ، اس کے لہجے میں اسے قرآن پڑھاتے، دوسرا آتا اس کے لہجے میں اسے قرآن پڑھاتے، تیسرا آتا تیسرے کے لہجے میں اسے قرآن پڑھاتے، الفاظ کی ادائیگی کی بات یا بعض کلمات کی جگہ بعض کلمات۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا تھا، اور یہ احرف خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتائے گئے تھے، اس لیے یہ کبھی نہیں ہوا اور ہو بھی نہیں سکتا کہ احرف کے بدلنے کے وجہ سے معنی یا مفہوم میں کسی قسم کی تبدیلی آ جائے۔ یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام۔ تو 7 احرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اتارے، نبی نے اپنی طرف سے کسی حرف کا اضافہ نہیں کیا، اللہ نبی سے نبی نے مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے مختلف احرف اتارے۔ ان احرف کے اترنے کے نتیجے میں کیا ہوا، ہر قوم اپنے لہجے اور اپنے انداز سے قرآن پڑھتی تھی، لیکن سب معنی ایک ہی سمجھتے تھے۔ معنی و مفہوم اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مفہوم کو ادا کرنے کے لیے میں کوئی کہوں تو زبان تو میری نہیں ہے، میں کتنا بڑا جو ہے زبان کا ماہر رہوں لیکن انسان ہوں، تو میری زبان کی ادائیگی میں کہیں قصور ہو سکتا ہے، لیکن وہ کلام اللہ ہے، اور احرف بھی اللہ تعالیٰ کے احرف اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احرف ہیں۔ تو اختلاف احرف میں ہونے کے باوجود بھی معنی کے اندر کسی قسم کا اختلاف یا مفہوم کے اندر کسی قسم کا اختلاف نہیں تھا۔ اسی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزرتی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا یہ کہ ابتداءً جو ہے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسے دیگر صحابہ کے ساتھ یہ واقعات 1 سے 2 مرتبہ پیش آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی کو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے قرآن پڑھنے کا طریقہ وہ نہیں ہے جیسے اللہ کے رسول نے مجھے پڑھایا ہے۔ تو کیا کیا، نماز کے بعد اس کا گریبان پکڑ کر سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا چھوڑو ان کا گریبان، چھوڑ دیا، پوچھا کیا مسئلہ؟ اللہ کے نبی یہ آدمی قرآن پڑھ رہا ہے لیکن اس طریقے سے نہیں جیسے آپ نے مجھے پڑھا، یہ الگ طریقے سے پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پوچھا کہا کہ چلو تم سناؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے انداز میں جیسے ان کو پڑھنا آتا تھا پڑھ کر سنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ایسے ہی اترا ہے قرآن۔ پھر اس کے بعد کہا تم پڑھو۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے مطلب اللہ کے نبی انہوں نے پڑھ کر سنایا اپنے طریقے سے، اور ظاہر بات ہے دونوں میں فرق تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ایسے ہی اتارا گیا ہے۔ صحابی کہتے ہیں یہ واقعہ حضرت عمر کے ساتھ بھی اور دوسرے صحابی کے ساتھ بھی پیش ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ جس وقت یہ بات آئی تو قریب تھا کہ میرے دل میں جو ہے مطلب شک اور شبہ پیدا ہو جاتا، میرے دل میں شک و شبہ، قرآن تو ایک ہی نہ ہے، پھر ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی اترا، اس کے بعد ایسے ہی اترا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مطلب قرآن مجھ پر اتارا تو مجھے قرآن کو 7 طریقوں سے پڑھنے کی
اجازت دی. تو اس لیے جو تم آپس میں نہ جھگڑو, جو جس طریقے سے پڑھ رہا ہے اسے اس طریقے سے پڑھنے دو, یہ جو ہے مسئلہ ختم کرو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو اہل علم نے کیا کیا, اس مسئلے کو جو میں نے کہا المراء فی القرآن, قرآن کے سلسلے میں جھگڑنا کفر ہے کہا, تو کہا کہ یہ احرف کے درمیان اختلاف والی بات تھی. صحابہ کو جب احرف کی بات بتائی گئی تو ساتھ میں یہ بتایا گیا کہ یہ بھی طریقہ اللہ کا سکھایا ہوا, یہ بھی طریقہ اللہ کا سکھایا ہوا, یہ طریقہ بھی اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا, لہٰذا تم آپس میں اختلاف کر کے ایک دوسرے کو غلط مت بولو, اس لیے کہ ایک دوسرے کو غلط بولے گے تو حقیقت میں کس کو غلط بول رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حرف کو, اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حرف کو غلط بولنا گویا قرآن کو غلط بولنا ہے, یہ کفر ہے. واضح ہے نا بات بالکل. یہ المراء فی القرآن کفر کا یہ معنی بعض علماء نے لیا. کہا کہ اس سے مراد سبعت احرف کے درمیان جو اختلاف کی گنجائش تھی یہ, لیکن یہ حقیقت بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے. جب سبعت احرف کی باقی بحث آپ نے اتنی تفصیل سے سنی تھوڑی بہت, تو یہ مسئلہ بھی آپ کی سمجھ میں آنا چاہیے کہ سبعت احرف جسے کہتے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ختم کروا دیا. کیسے ختم کروا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ معلوم ہے کہ ابتدا میں حضرت ابو بکر کے زمانے میں قرآن جمع ہوا, اور اس کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن جمع ہوا. حضرت ابو بکر کے زمانے میں جب قرآن جمع ہوا تو کیا طریقہ کیا تھا؟ قرآن جو ہے الگ الگ چیزوں میں لکھا ہوا تھا. حضرت ابو بکر نے زید بن ثابت کو حکم دیا اور ان کے ساتھ تعاون کرنے کے صحابہ کو حکم دیا, تو قرآن کو کیا کیا گیا, ایک اس میں جمع کر لیا گیا. ایک مصحف یعنی ایک کاپی بنا لی گئی پورے مکمل قرآن کو, اور اس ترتیب سے لکھ لیا گیا جس ترتیب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا. واضح, یہ پہلا جمع ہے. دوسری جو جمع ہوئی قرآن کی, وہ کیا جمع تھی؟ قرآن تو جمع تھا نا, قرآن تو جمع ہے ایک مرتبہ, پھر اور کیا جمع کیا گیا؟ تو وہ یہی تھا کہ آرمینیا کی جنگ ہو رہی ہے. آرمینیا میں جنگ ہو رہی ہے. آرمینیا جو آپ کو تو معلوم ہے یورپ وغیرہ کے علاقے ہیں. تو حضرت حذیفہ بن یمان نے وہاں پھر لوگوں میں اختلاف دیکھا, اور وہ اختلاف کون سا تھا؟ ویسا ہی اختلاف جیسے اختلاف حضرت عمر اور ایک صحابی یا دوسرے صحابہ کے ساتھ پیش آئے. وہ اپنے حرف سے پڑھ رہا ہے, یہ اپنے حرف سے اپنے طریقے سے پڑھ رہے ہیں, 7 احرف کا جو انداز ہے. تو اسے جا کر جو ہے حضرت حذیفہ بن یمان, اور وہ اب مجھے جو طریقہ آتا ہے میں اپنے شاگردوں کو سکھا رہا ہوں, آپ کو جو طریقہ آتا ہے آپ کے شاگردوں کو, ہم دونوں کو پتا ہے کہ یہ احرف اپنی اپنی جگہ ہیں, لیکن جو پڑھنے والے ہیں ان میں سے ہر آدمی کو نہیں پتا ہوگا, وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے پاس پہنچے, کہا کہ اے عثمان, اس امت کو جو ہے خبر لو, اس امت کی, قبل اس کے کہ یہود و نصارہ کی طرح یہ بھی آپس میں لڑ کر جو کتاب کے بارے میں لڑ کر, اس لیے کہ کتاب آئی ہے ان کو جمع کر کے رکھ کے ان کو اٹھانے کے لیے, لیکن یہ کتاب کے میں ہی اختلاف میں مبتلا ہو کر جو تباہ و برباد ہو جائے گی, اور جیسے یہود و نصارہ اس سے پہلے ہو چکے ہیں. تو یہ بات کہہ کر حضرت عثمان کو جب حکم دیا تو حضرت عثمان نے کیا کیا, کہا کہ قرآن جو ہے اصل جو لہجہ تھا قرآن قریش کے لہجے میں اترا, اصل قریش کے لہجے میں اترا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبے پر یہ جو احرف جو ہے گویا اضافہ کیا گیا ہے. تو تم کیا کرو, 4 قراء کو ساتھ میں دیا, کہا سب مل کر جو قرآن کو قریش کے لہجے پر لکھو, قریش کے لہجے پہ لکھو. ہو گئی بات. قریش کے لہجے پہ لکھیں گے تو ہوگا کیا, جن مقامات پر قریش کے لہجے سے اختلاف کر کے دوسرے قبیلوں کا لہجہ آ سکتا ہے ان مقامات پہ بات آئے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, زید بن ثابت انصاری ہیں اور بقیہ جو صحابہ تھے قریش کے, حضرت زید کو کہا کہ کمیٹی کے نگران تم ہو, لیکن کہیں اگر اختلاف ہو جائے لہجے میں تو لکھو گے قریش کے لہجے پہ لکھو گے اس کو. حضرت عثمان نے حکم دیا کمیٹی کو کہ کمیٹی کے نگران تم ہو زید, اس لیے کہ صحابہ میں سب سے زیادہ جو ہے اور خاص طور پہ بڑی خصوصیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, جو آخری مرتبہ جب اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل کو قرآن سنایا تو حضرت زید ساتھ میں تھے ان کے. تو کہا کہ تم لکھو گے, لیکن جہاں اختلاف ہو گیا کہ کس لہجے میں یہ آیت لکھی جائے تو کہا اس میں قریش کے لہجے کو. تو قریش کے لہجے پر قرآن کو مرتب کر لیا گیا اور اس کے نسخے بنائے گئے. ایک تو ابو بکر کا نسخہ تھا جس میں لہجوں کی گنجائش تھی, لیکن یہ جو نسخہ تھا اس میں قریش کے لہجے پہ قرآن کو ترتیب دے دیا گیا, دے کر کہا اس کے نسخے بنا لیے, اور پوری دنیا میں جہاں بڑے بڑے تھے 5 بڑے نسخے بنا کر بھیج دیے کہ اس کے علاوہ جتنے مصاحف ہیں ان سب کو جلا دیا جائے, اور سب امت جو ہے اس پر. اب امت کا اتفاق ہے کہ قرآن میں وہی لہجہ یا وہی چیزیں درست ہیں جو چیز جو ہے حضرت عثمان کے مصحف عثمانی کے مطابق ہو. اب یہاں کچھ لوگوں نے سوال پیدا کیا, جب اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے قرآن کا لہجہ ہے, اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے قرآن کا لہجہ تھا کون سا 7 حروف, تو کیسے آپ نے حذف کر دیا؟ گویا قرآن سے
حذف کر دیا. تو دو باتیں یاد رکھیں. لہجوں کی وجہ سے معنی اور مفاہیم میں کوئی فرق نہیں تھا, کوئی کمی نہیں تھی. کسی لہجے کے گھٹنے کی وجہ سے کسی معنی اور مفہوم میں کمی نہیں آئی, ورنہ وہ بات جو قرآن کبھی نہ کہتا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ وَلَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا, اس کا مطلب قرآن میں اختلاف نہیں. اور لہجوں کو ثابت کیا جا رہا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ لہجوں میں اختلاف بھی ہو. مطلب یہ ہوا کہ لہجوں کے باوجود اس میں اختلاف نہیں ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ لہجوں کے حذف کیے جانے کی وجہ سے یہ قرآن میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لہجوں کے اختلاف کی بات تھی یہ امت کی ضرورت پر آئی تھی. امت کی ضرورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی, آئی تھی, اور اس کے بعد جو ہے مطلب یہ رخصت ہو گئی. کیسے رخصت ہو گئی؟ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت گمراہی پر کبھی متفق نہیں ہو سکتی. اور حضرت عثمان کا یہ جو کام تھا اس پر پوری امت کا اجماع تھا, بلکہ اجماع ہی نہیں, حضرت امت کا بہت بڑا احسان تصور کیا جاتا ہے حضرت عثمان کا امت پر. اس کو یعنی اجماع ایک ہوتا ہے تسلیم کی حد تک, ہاں ٹھیک ہے مان لے, یہ ماننے والی بات نہیں بلکہ شکر گزار ہے امت اس مسئلے میں ان کی. سمجھ رہے نا؟ تو اللہ کے نبی کی اس ضمانت کی روشنی میں ان احرف کا حذف کیا جانا بھی یہ ضلالت اور گمراہی نہیں ہے. اور تیسرا اہم پہلو اس میں, شریعت میں اس کی مثالیں ملتی ہیں. شریعت میں کیا ہوتا تھا؟ ناسخ اور منسوخ, یعنی ایک حکم پہلے آتا تھا, زمانے کے بعد منسوخ ہو جاتا تھا. ایسا ہوتا رہا ہے. تو کسی حکم کے آنے کے بعد اس کا منسوخ ہو جانا یہ نبی کے زمانے تک محدود تھا. نبی کے زمانے میں کوئی چیز منسوخ نہیں ہوتی. سمجھے اس مسئلے کو آپ لوگ. لیکن امت کے اجماع کی وجہ سے جو چیز ہٹی ہے وہ چیز جو ہے مطلب امت کا کسی قسم کا نقصان اس میں نہیں ہوا ہے. تو اسی لیے امت کے اتفاق کے لیے حضرت عثمان کا کیا ہوا اقدام یہ سبعۃ احرف کہا گیا. بات میں نے چھیڑی تھی تو چونکہ سبعۃ احرف ایک اشکال پیدا کرنے والی بحث ہے, اس لیے کسی حد تک آپ کے سامنے جو اس کی وضاحت کر دوں, میں نے یہ مناسب سمجھا. تو بعض علماء نے کہا کہ قرآن میں جھگڑنے سے مراد کون سا جھگڑا ہے؟ تو کہا یہ سبعۃ احرف کے سلسلے میں کہ یہ حرف نہیں یہ حرف مراد ہے, یہ حرف نہیں یہ. تو کہیں اپنے حرف کو ثابت کرنے, اپنے طریقے کو ثابت کرنے میں لگ کر آپ سامنے مد مقابل کا جو طریقہ ہے اس کو آپ کہیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ ایک حرف کا انکار کر بیٹھیں گے. چونکہ یہ مسئلہ اب امت کے اندر ہے نہیں سبعۃ احرف کا انشاءاللہ, تب پھر جو ہے یہ نہیں. لیکن تفسیر میں ایک بات یہ کہی گی, بعض علماء نے کہا کہ اس سے اختلاف, یعنی قرآن میں اختلاف سے مراد جو ہے یہ محکم اور متشابہ والی بحث ہے جس کو ہم سمجھ کر آئے. محکم اور متشابہ والی جو بحث ہم سمجھ کر آئے وہ کہ قرآن میں جھگڑنا جو کفر ہے, یعنی متشابہ آیتوں کے پیچھے اگر آپ پڑھیں گے, متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑھیں گے, طریقہ بتایا میں نے کہ متشابہ آیتوں کے سلسلے میں شریعت نے یہ اسلوب دیا ہے کہ ان کو محکم پر محمول کر کے, محکم میں جو معنی ہے وہی معنی ان کا بھی سمجھ لیں آپ, بات ختم ہو جائے گی. یا پھر محکم پر ایمان لے آئیں, متشابہ کو اللہ کے حوالے کر دیں کہ اللہ اس کا معنی بہتر جانتا ہے. ایسی کوئی آیت جو امت کے لیے یا مسلمان کے لیے حلال و حرام ہو, ایمان و عقیدے کے بنیادی مسائل واضح کرنے سے, یہ کوئی بھی آیت جو متشابہات میں داخل نہیں ہوتی. تو جو ضرورت امت کی ہے وہ محکم سے پوری ہو جاتی. متشابہ کو اللہ نے آزمانے کے لیے لایا ہے قرآن میں, تو جو سمجھ میں آ جاتی ہے عمل کر لو, جو نہیں سمجھ میں آتی متشابہ کا علم اللہ کے حوالے کرو اور چل نکلو, یہ طریقہ ہے. لیکن کوئی آدمی متشابہ میں داخل ہو کر اگر جھگڑنا چاہے تو یہ وہ ایسا جھگڑا ہے جو المراء فی القرآن کفر, اللہ کے نبی کہ یہ جھگڑا وہ جھگڑا ہے جو انسان کو کفر تک پہنچائے گا. کیا ہوگا؟ متشابہ کا معنی جو ہے یا تو وہ ہوگا جو محکم میں ہے, یا وہ معنی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. لیکن آدمی کیا کرتا ہے, متشابہ کے پیچھے پڑھ کر کیا کرتا ہے, ایک معنی خود دیتا ہے, ایک مفہوم خود دیتا ہے, اور اس پر اتنا اصرار کرتا ہے کہ اس مفہوم پر اصرار کرتے ہوئے اس کے بالمقابل محکم آیت کا جو مفہوم ہے یا جو ہے متشابہ کا جو مفہوم اللہ کے نزدیک مراد ہے ان کا انکار کر بیٹھتا ہے. یہ نقطہ سمجھیں. کہہ رہا ہوں کہ متشابہ میں کیسے آدمی کفر میں جاتا ہے. کہہ رہا ہوں کہ متشابہ میں آدمی کیا کرتا ہے, جب اس کے پیچھے پڑتا ہے تو متشابہ آیت کا ایک مفہوم خود وہ تصور کرتا ہے کہ اس کا یہ معنی ہے. اب یہ معنی جو ہے محکم کے خلاف ہوتا ہے, تو کیا ہوتا ہے, وہ اصرار کرتا ہے اسی مفہوم پر کہ نہیں یہ جو آیت ہے اس کا یہی مفہوم ہے. نتیجے میں کیا ہوتا ہے, محکم آیت کو جو ہے انکار کرتا ہے, یا جو ہے متشابہ آیت میں جو اللہ کی مراد ہے اس کا انکار کر بیٹھتا ہے. تو اس طرح یہ مسئلہ کیا ہو جاتا ہے, کفر تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ جو ہے
یہ ایک اور اہم نقطہ تھا جو بعض اہل علم نے کہا المراء فی القرآن کفر میں، کہ قرآن میں جھگڑنا کفر سے ہے سے مراد متشابہ آیتوں کو لے کر محکم آیتوں کا انکار کرنا، یا محکم آیتوں کی تعویل کرنا، یا محکم آیتوں متشابہ کا معنی یہ کہنا کہ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ حالانکہ بہتر سمجھتے ہیں، اگر یہ مفہوم لیا جاتا ہے تو یہ جو ہے کفر ہے۔ یہ دوسرا ایک مفہوم بیان کیا گیا، قرآن میں جھگڑنا کفر ہے۔ اب تک دو باتیں، ایک سبات حروف والی، دوسری محکم اور متشابہ والی۔ تیسرے بعض علماء نے یہ نقل کیا کہ محکم اور متشابہ یہ سب سے ہٹ کر قرآن میں جھگڑنا کفر ہے سے مراد یہ کہ قرآن نے جو باتیں بیان کی ہیں ان میں آدمی بیجا مقامات پر اپنی عقل استعمال کر کے اس کو اگر جھگڑے کا سبب بناتا ہے، جیسے تقدیر کا مسئلہ قرآن میں جو ذکر کیا گیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی صفات کا مسئلہ ہے، یا ایسے ہی ایمان اور عقائد کے وہ مسئلہ، ایمان کیا ہے اصل میں، ایمان جو ہے مطلب صرف تصدیق کا نام ہے یا زبان سے اقرار بھی ہے یا اس کے ساتھ عمل بھی ہے، نہیں ہے، ان سب حقائق کے سلسلے میں قرآن نے جو معنی مفاہیم دیے ہیں، ان مفاہیم میں اگر اختلاف کرتا ہے، ان مفاہیم میں اختلاف کرتا ہے تو پھر یہ جو ہے مطلب، اور قرآن کے حقائق کا انکار کرتا ہے، ظاہر بات ہے جھگڑا جب ہوتا ہے نوبت کب آتی ہے؟ اس وقت آتی ہے جب آدمی جو ہے ایک صحیح مفہوم کو انکار کر کے دوسرا مفہوم پہنانا چاہتا ہے، تو یہ چیز کیا ہے آدمی کو کفر تک لے جاتی ہے۔ تو اس حیثیت سے علماء نے نقل کرتے ہوئے کہا کہ ایک تیسری رائے یہ ہے کہ قرآن میں اختلاف سے مراد یا جھگڑے سے مراد امت کا وہ اختلاف جس کو ہم کہیں گے اصولی اختلاف سے مراد یعنی احکام فقہیہ میں جو اختلاف ہو وہ نہیں، احکام فقہیہ میں کہ اس میں یہ مسئلہ راجح ہے کہ یہ راجح ہے وہ نہیں، اس لیے کہ یہ اس میں امت کا اختلاف رہا ہے، علماء امت نے اس کو سامنے رکھا ہے، اور کبھی اس بنیاد پر ایک دوسرے کی تکفیر نہیں ہوئی۔ فقہی مسائل میں جب تک دلیل یا جو کوئی نہ کوئی مستند رکھتے ہوئے آدمی اختلاف کرتا ہے تو اس کی بنیاد پر تکفیر نہیں ہوتی، دلیل اور برہان رکھتے ہوئے یا استنباط کی گنجائش رکھتے ہوئے، جب تک نص میں گنجائش ہے تو اختلاف ہوتا ہے، اس میں راجح اور مرجوح ہوتا ہے، لیکن اس اختلاف کو کفر نہیں کہا گیا۔ لیکن اس سے ہٹ کر جو اسماء و صفات کے باب میں یہ وہ ہیں کہ ان میں سے بعض نے جو ہے مطلب جب غلو کیا تو کفر کے درجے تک پہنچ گئے، جیسے قدریہ میں سے جو غالی قسم کے قدریہ ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اسی وقت علم ہوتا ہے کسی بھی کام کا جب بندہ کرتا ہے، بندے کے کرنے سے پہلے کیا کرنے والا ہے اللہ کو بھی نہیں معلوم ہوتا۔ یہ قدریہ کا ایک فرقہ، ایک فرقے کی بات مثال کے طور پہ، یا جو ہے آپ دیکھنا چاہیں جیسے کفری عقائد کی اگر آپ بات کرنا ہے تو روافض نے آل بیت کے ذکر کے نام پر جو اتنا یہ کیا کہ قرآن میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جو باتیں بیان کی تھی صحابہ کے بارے میں، ان کو جو ہے ان کی تکفیر کی۔ صحابہ قرآن میں جو جن کے اللہ تعالیٰ جو جن کی تکریم یا تعظیم کی بات کرتے ہیں یا جن کو جو اللہ تعالیٰ مومن قرار دیتے ہیں ان کو کافر قرار دیا۔ تو وہ اختلافات یعنی امت کے وہ اصولی اختلافات جن کے نتیجے میں حقائق قرآنیہ یا قرآن سے ثابت شدہ حقائق کا انکار لازم آیا، امت کا وہ اختلاف اس سے مراد ہے، اور کہا گیا کہ المراء فی القرآن کفر، قرآن جو ہے میں جھگڑنا کفر ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے معنی میں کئی حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی معنی کی وارد ہیں۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تجادلوا فی القرآن فإن جدالا فیہ کفر، کہ قرآن میں تم مت جھگڑو۔ تو یہاں مفہوم جو ہے میرا میں دو مفہوم تھے، ایک تو جو شک کا تھا، دوسرا جھگڑے کا، لیکن یہ حدیث خاص طور پہ کیا ہو جائے گی، جھگڑے کے معنی میں خاص واضح حدیث لا تجادلوا فی القرآن۔ یہ حدیث بھی حسن درجے کی روایت ہے، یہ حدیث بھی حسن درجے کی۔ ایسے ہی ایک اور جو ہے مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ ہے، سبت احرف کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی کہ فَأَيَّ ذَلِكَ قَرَأْتُمْ أَحْسَنْتُمْ، یعنی انزل القرآن ان هذا القرآن انزل على 7 احرف۔ مسند احمد کی روایت کے الفاظ ہیں کہ ان هذا القرآن انزل على 7 احرف، یہ قرآن جو ہے 7 طریقوں پر اتارا گیا ہے۔ فَأَيَّ ذَلِكَ قَرَأْتُمْ أَحْسَنْتُمْ، جس طریقے سے بھی تم پڑھ لو تم نے اچھا ہی پڑھا، یا دوسری روایت میں اصبتم، صحیح پڑھا تم نے، ولا تماروا فیہ، تم اس میں اس کے سلسلے میں نہ جھگڑو، فإن المراء فیہ کفر، اس لیے کہ اس میں جھگڑنا کفر ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دونوں مفہوم اہل علم نے بیان کیے، دونوں مفہوم جو بیان کیے، تو ان اس مفہوم کے لیے یہ ہے۔ اور جہاں تک ایک پہلا جو شک کا معنی تھا، شک کا، اور متشابہ اور محکم کے لیے دلیل تو پرسوں گزری ہمارے پاس حدیث۔ جہاں تک جو پہلا معنی شک کا، تو شک کا مسئلہ تو جو ہے مطلب بالکل ہی واضح جو ہے
قرآن کی آیتیں خود جو قرآن کے سلسلے میں ہیں کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون جیسے کہا، ویسے کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلا تمترن بہا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس سلسلے میں شک نہ کرو. کئی ایک مقامات پہ اس مفہوم کی باتیں آئیں. تو مقصد جو تھا ان حدیثوں کی سب یہ کرنے کا، جو باتیں اہل علم نے اس حدیث کی تفسیر کے سلسلے میں کہی ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں شریعت سے ثابت شدہ ہیں. اہل علم نے یہ دیکھا کہ یہ ایسی جامع حدیث ہے جس میں یہ ساری کی ساری باتیں آتی ہیں، تو ان لوگوں نے کیا کیا، ان ساری باتوں کو یہاں حوالے کے طور پہ نقل کر دیا. یہاں پہنچ کر یہ جو پہلی حدیث ہے، یہ جو باب کی ایک حدیث ہے کہ قرآن کے سلسلے میں جھگڑنا کفر ہے، یہ مسئلہ جو ہے ختم ہوتا ہے. اور یہ حدیث جیسے میں نے کہا کہ حسن صحیح ہے، حدیث حسن صحیح ہے. حسن صحیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فی نفسی، اس سند کی روشنی میں جس سند سے امام ابو داؤد نے نقل کیا یہ حسن ہے، لیکن اگر دوسری سندیں یا دوسری حدیثوں کے حوالے سے اگر دیکھیں گے تو یہ حدیث صحیح کے درجے تک بھی پہنچتی ہے، یعنی صحیح لغیرہ، صحیح لغیرہ کے درجے تک بھی پہنچتی ہے. یہ آج کی جو ہے مطلب حدیث تھی جس تک ہم لوگ پہنچ کر جو ہے اپنے درس کو جو ہے یہاں روکتے ہیں حدیث کی حد تک. اگر کوئی سوال اس سے متعلق ہے تو آپ پوچھ لیں، پھر انشاءاللہ ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں. ٹاپک سے متعلق ہے، ہاں پوچھیے. تو شیخ البانی وہاں پہ حدیث لائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مالکی یوم الدین بولتے تھے، تو کئی بار مالکی یوم الدین، تو یہ قراءت ہے. یہ میں اسی لیے بولا کہ ایک ہے سبات احرف اور ایک چیز ہے قراءت، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. نہیں، اس کا اس سے سبات میں بتایا نا کہ سبات احرف ایک الگ چیز، اور چونکہ اس کا وجود اس وقت نہیں ہے تو ہم اور آپ آسانی سے سمجھ نہیں سکتے، بلکہ جو فن کے ماہرین علماء ہیں ان کے درمیان خود جو اس کی تحدید کے سلسلے میں بڑی مطلب باریکیاں ہیں. تو بس اس مسئلے کے سمجھنے کے لیے کہ بعض علماء نے جھگڑے سے مراد جو ہے اس کو مراد لیا ہے جس میں اللہ کے رسول نے روکا فلا تماروا فیہ فإن جدالا فیہ کفر. تو یہ جو معنی ہے اس معنی کے لیے میں نے نقل کر دیا، تو وہ ہے ہی نہیں تو آپ اس طرف جائیں ہی نہیں. یہ جو مسئلہ مالک اور ملک اور ایسی دوسری قراءت قرآن کی مختلف آیتوں میں ہوتی ہے، تو یہ جو قراءتیں ہیں قراءتوں کا باب دوسرا ہے. جی اشقال کا مطلب اشقال نہیں ہے، اشکال ہے. اشکال یعنی اشکل یشکلوں کے معنی ہوتے مشکل میں ڈالنا. تو کوئی بھی ایسی بات جو آپ کے دماغ میں آ جائے جو آپ کو اس بات کے سمجھنے کے سلسلے میں مشکل میں ڈال رہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں میرے پاس ایک اشکال ہے، یعنی ایک ایسی بات آئی ہے جو مجھے اس مسئلے کو سمجھنے کے سلسلے میں مشکل میں مبتلا کرے. اشکال ہے، مشکل. یہ میرے لیے مشکل ہے ذرا مسئلہ کہ اردو زبان جو ہے. اس کا اشکال. ہاں. سات احرف میں سے آج بھی کوئی قریش کا لہجہ زندہ ہے. بقی اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت عثمان کی اس کے بعد جہاں تک صحیح قول ہے اس مسئلے میں ختم کر دی. جی، لیکن ایک دو آیت یا کچھ آج تک نہیں ہے. کوئی آیت نہیں تھی مستقل. ہے ایسا نہیں کہ یہ ایک قرآن ہے وہ ایک قرآن ہے، ایسا نہیں ہے. آیت وہی ہوتی. آیت میں کیا ہوتا، کوئی ایک لفظ کوئی ایک ٹکڑا جو ہے وہ ایسا ہوتا کہ عرب کے ایک قوم اس انداز میں کہتی، دوسرے انداز میں کہتی تھی. بعض علماء نے مثالیں بھی نقل کی، جیسے میں الفاظ جو ہے بعض نقل کیے کہ اس لفظ کو وہ لوگ جو ہے فلاں قبیلے کے لوگ یہ لفظ کہتے تھے، اس کے بجائے دوسرے قبیلوں کے لیے یہ لفظ کہتے تھے. تو جو وہ لوگ پڑھتے تو ان کے یہ لفظ بالکل اجنبی تھا، بالکل اجنبی تھا. اور ایک بدو قوم، جاہل سے مراد جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، اس حساب سے جہالت اور عقیدوں کے اعتبار سے جہالت. تو ایک بدو قوم، ان پڑھ قوم، اس کو جو ہے وہ لفظ سمجھنا مشکل ہوتا. تو قرآن نے یہ سہولت دی کہ یہ جو لفظ ہے نئی زبان کا لفظ سمجھنے کے بجائے اپنی زبان کے لفظ میں سمجھو اس کو. اور وہ ختم ہو گئی، اس لیے کہ اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے علم بھی آیا، سب کچھ آتا گیا، تو امت نے الحمدللہ جو ہے قبول کیا اور پوری اس کے ساتھ قریش کے لہجے کو سب جو ہے پڑھ لیا. اس لیے کہ جب قرآن اترا تب یہ قوم ان پڑھ تھی، اس کے بعد الحمدللہ یہ قوم علم والی بنی. اب پھر سے اگر ان پڑھ بن رہی ہے تو امت کا قصور ہے، لیکن یہ ہے کہ اس حد تک تو نہیں پہنچی ہے. سبات حروف والی بات جو ہے نہیں ہے انشاءاللہ. میں نے کہا علماء نے بعض مثالیں نقل کی ہیں، اور چونکہ وہ میں نے کہا کہ وہ مراد نہیں ہے یہاں، اس لیے جب کبھی اس موضوع پہ اگر مستقل آپ چاہیں تو باقاعدہ اس میں جو ہے، اور ایک ہی نہیں اور بھی علماء کے بعض ہیں آرا وغیرہ، وہ سب چیزیں لانی پڑیں گی. اس میں مثالیں دی. میں نے کہا نا کہ بعض کلمات ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ لایا جاتا ہے، یا ایک لفظ کی ادائیگی کا جو طریقہ ہوتا ہے ذرا وہ بدلتا ہے. یہ سب چیزیں تھیں.
تھیوری آف ایولیوشن جسے کہتے ہیں، تھیوری آف ایولیوشن ڈارونزم، ہاں جی ڈارون کی، جی ہاں جی، تو اس میں تھوڑے کتاب جو اہل حدیث کے علماء نے، ایک عالم اہل حدیث کے جو عالم مانے جاتے تھے، ان کے جو بیٹے تھے وہ ڈارونزم کا پیو رکھتے ہیں، شیخ سہیب حسن۔ دیکھیے یہاں ایک مسئلہ ہمارے پاس جو ہے، ایک قاعدہ ہے، اہل علم جو ہے نا کہتے ہیں کہ الحق الرجال تعرف بالحق لا الحق يعرف بالرجال، شخصیتوں کی پہچان ان کی حق پرستی کی وجہ سے ہوتی ہے، حق کی پہچان شخصیتوں کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہمارا اصول ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ میں آج بیٹھا ہوں، اللہ کی توفیق سے کچھ باتیں بتا رہا ہوں، اگر اللہ نہ کرے، اللہ حفاظت کرے ہماری آخری سانس تک، کل اگر کسی مسئلے میں علماء اہل سنت کے عقیدے اور ان کے سے ہٹ کر بولوں گا تو میری بھی کوئی حیثیت نہیں اس مقام پر۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث عالم تھے یا ہیں یا مولانا جو بھی تھے، ان کی ایک وہ نظریہ رکھتے ہیں، غلط نظریہ۔ شریعت کے مطابق جو ہے آدم علیہ السلام جو ہے ایسی کوئی نسل نہیں کہ بندر تھے، بندر سے نکلتے ہو کے جو ہے آ کے انسان بنے۔ آدم علیہ السلام ایسی کوئی یہ نہیں، یہ آدم اللہ تعالیٰ نے جیسے دنیا میں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو بنایا اور اچھی تصویر بنایا، اچھی صورت، جو صورت آپ دیکھ رہے ہیں۔ انسانوں کو جتنی اچھی شکل، صورت، ایک سسٹم سیٹ اپ دیا، کسی اور مخلوق کو اللہ نے نہیں دی اتنی، تو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ یہ واضح حقیقت ہے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اور یہ کہ جو شکل ہے، یعنی جو اسٹرکچر جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اسی انداز میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ یہ قرآن و سنت سے ثابت شدہ حقائق ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال میرا یہ نہیں تھا، سوال یہ تھا کہ ان کی جو ترجمہ کیے گئے کتاب انگلش میں موجود ہے، کیا ان کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں یا ان کو رکھ سکتے ہیں؟ اگر یہ صرف ٹرانسلیٹر ہیں تو حکم الگ ہوگا، اور اگر یہ جو ہے کچھ ٹرانسلیشن کے ساتھ اس کے اندر جو ترجمے میں بھی بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے مطلب کو لے کر ترجمہ کرتے ہیں۔ ایک ہی عبارت ہوتی ہے، میں ایک عقیدے کے ترجمان بن کے ترجمہ کر سکتا ہوں، اور ایک جو صرف جو عبارت ہے اسے نقل کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر ان کے بارے میں ایسا کچھ ہے کہ وہ اپنے نظریات کو ترجمے میں بھی لاتے ہیں تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا پڑھنے کا۔ اور اگر یہ مسئلہ ہے کہ نہیں، اس کی ضمانت ہے کہ ترجمے میں وہ کوئی نہیں، جیسا کا ویسا ترجمہ کرتے ہیں، پھر بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ علماء چاہیں تو اس کو ریفر کریں، دیکھیں، لیکن جس آدمی کے بارے میں دیکھیے، دین کا مسئلہ ایسے ہو گیا ہے، حضرت ابن عباس کا وہ اثر میں پہلے ہی نقل کیا تھا جب دروس شروع ہوئے تھے، کہ بشیر ابن کعب نے آ کر جو ہے کہا قال رسول اللہ، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ توجہ نہیں دی۔ بشیر نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، ہم اللہ کے رسول کی بات کر رہے ہیں، آپ کی طرف تو آپ ذرا بھی توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس نے کہا ایک زمانہ تھا جب لوگ کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول نے کہا کہتے، لوگ کہتے جب یہ بات، تو ہم فوراً کیا کرتے، اپنی نگاہیں ان کی طرف لگا دیتے، ہمارے کان پورے ان کی طرف متوجہ ہو جائے۔ لیکن جب لوگ جو ہے فلما رکب الناس الصعب والضلل، مشکل اور آسان سواری، یعنی جو ہے ہر کوئی جیسی صحیح ضعیف جو بھی بغیر تمیز کے بیان شروع کر، تو ہم نے کہا ترکنا حدیث چھوڑ دی ہم نے، یعنی یہ جو انداز تھا کہ اللہ کے نبی کی بات سمجھ کے ہر بات کو قبول کرنا چھوڑ دیا۔ ولم ناخذ الا ما نعرف، جس کو پہچانتے اسی کو لیتے۔ تو یہ اصول ہے۔ تو ایک ایسا آدمی جس آدمی کے بارے میں شبہ ہو مت لیجیے۔ اور الحمدللہ زمانہ وہ نہیں رہا جس زمانے میں لوگ رہتے تھے تو علم کے لیے ان کو جو ہے مہینوں انتظار کرنا پڑتا، مہینوں 3-4 ماہ کے بعد کوئی ایک عالم جو گھومتے گھومتے اللہ کی توفیق سے پہنچ جاتے بستی میں، وہ کچھ مسائل بتا دیا کرتے۔ نماز روزے کے سیدھے مسائل کے لیے علماء نہیں ملتے تھے، وہ زمانہ تھا ہندوستان کا، قریب میں بتا رہا ہوں۔ اب اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اہل علم موجود ہیں اور مختلف زبانوں میں موجود ہیں، تو کسی ایک ایسے شخص کو جو مشتبہ ہو، متہم ہو، ایسے ایک شخص کو لے کر انہی کے پیچھے لگے رہنا اور یہ کہنا کہ نہیں وہ فلاں ہے، یہ جو ہے اپنے دین اور ایمان کے تعلق سے سنجیدہ نہ ہونے کی علامت سمجھی جائے گی۔ تو آدمی کو چاہیے کہ یہ بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑی امانت ہے، اس کی جو ہے حفاظت بھی اتنی ہی زیادہ اس سے کرے۔ واللہ اعلم۔ تو ان کے پیچھے رہنے کے بجائے بہتر ہے ان سے بہتر دوسرے لوگ ہوں گے۔ ایسی کون سی کتاب ہے کہ جس کا ترجمہ قرآن تو نہیں ہے کہ قرآن پڑھنا ضروری ہے اور ترجمہ ان کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے نا مسئلہ۔ وہ ایسی کون سی کتاب ہے جس کا ترجمہ انہوں نے کر دیا کہ جس کے بغیر ہماری دین و ایمان کی دینی اور ایمانی زندگی مکمل نہیں ہوتی۔ لوگ پسند کرتے ہیں یہ نہیں ہے، لوگوں کے پاس بڑی شہرت ہے فلاں کتاب کی، لوگ کہتے ہیں بہت اچھا لکھتے ہیں لوگ، یہ سب چیزیں معیار نہیں۔
سوال یہ ہے کہ جو چیز مل رہی ہے وہ دین و ایمان کی ایسی کون سی چیز ہے؟ جیسے محدثین کے پاس اصول تھا کہ راوی اگر بدعتی ہے لیکن ایسی ہے کہ حدیث اس کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے تو حدیث ضائع نہ ہو جائے اس ڈر سے لیا کرتے تھے حدیث پوری رعایت کے ساتھ، تاکد کرتے ہوئے کہ اس بدعت پر اس حدیث میں اس کی بدعت کا اثر نہ ہوا ہو. ایسی کوئی مجبوری ہو تو تب سوچا جا سکتا ہے مسئلے پر، لیکن میں تو نہیں سمجھتا کہ آج ایسی صورتحال ہے کہ آپ جو ہے اچھے اہل علم تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وسائل ہیں آپ کے پاس، ان کو رکھتے ہوئے آپ پھر بھی اس قسم کے لوگوں کے پیچھے رہیں. یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں. اللہ اعلم. شیخ اگر کوئی دو لوگ ایک قرآن کی آیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے، کیا وہ بھی جھگڑے میں فرقت لے کے جائیں گے؟ ایسے ہیں کہ جو ہے قرآن کے سلسلے میں بات کرنے سے پہلے قرآن میں بات کرنے کا حق کس کا ہے؟ جیسے قرآن کے بعض حقائق ہیں بہت سیدھی سادی باتیں، تو یہ ترجمہ آپ سمجھا رہے ہیں تو سمجھانے کا حق تو آپ کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے، سیدھی باتیں جو غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا، جو بھی آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے بیان میں بڑھائے گی اسی لیے. لیکن وہی جو ہے مطلب قرآن کی تشریح اور تفسیر کا ایک باب آتا ہے جس میں جو ہے بہت ساری عقائد کی باریکیاں بھی آتی ہیں، مسائل کی باریکیاں جن کے اندر ایک آیت کو دوسری آیت سے، بلکہ ایک آیت سے متعلق دسیوں حدیثوں کو جوڑ کر، یہ سب مسائل. اس میں جو ہے علم نہ رکھتے ہوئے کوئی گفتگو کرتا ہے، وہ بعد میں کہ وہ دونوں جھگڑتے ہیں، اس کا بات کرنا جرم ہے فی نفسی. ایک عام آدمی جس کے اندر جو ہے، عام آدمی سے مراد جو علم کی طلب میں نہیں ہے، علم کی طلب کا علم حاصل کر کے اس مقام تک نہیں پہنچا جہاں وہ سمجھ سکتا ہے، ویسا آدمی قرآن کی کسی آیت کو لے کر جو ہے وہ اپنی طرف سے تقریر کر رہا ہے، سب کر رہا ہے، تو یہ اس کا کرنا غلط ہے. تو یہی غلط ہے تو بدرجہ اولیٰ کم علمی کے ساتھ یا بے علمی کے ساتھ جو ہے آپس میں جھگڑنا کسی آیت کے اوپر، نہیں یہ معنی ہی مراد ہے، وہ معنی ہی مراد ہے، اپنی طرف سے یہ غلط ہے. ہاں یہ ممکن ہے، جیسے جو ہے کوئی ایک آیت ہے، آیت کا مفہوم آپ کو معلوم ہے، سلف نے یہی سمجھا، فلاں نے یہ سمجھا، فلاں نے یہ سمجھا، اور ایک آدمی آ کر کہتے ہیں میرے مولانا نے یہ کہا، میرے مولانا نے کہا. آپ یہ سمجھائیں، اسے زور دیں کہ نہیں دیکھو یہ آیت کا معنی، یہ معنی جو ہے یہ سلف نے سمجھا، یہ فلاں نے سمجھا. تو آپ یہاں اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ نقل کر رہے ہیں، ناقل ہیں آپ صرف. یہ اگر کوئی کرتا ہے تو یہ اچھی چیز ہے انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہ موقع محل کے اعتبار سے حکم بدلے گا، صورت بدلے گی. جی ہاں. دوسرے میں اگر کوئی یہ کہیں کہ حدیث اور قرآن کو آپ اپنے گھر میں رکھو، ہمیں مت سمجھاؤ، تو اس کی کیا عمل؟ غصے میں یہ کہیں حدیث و قرآن اپنے گھر میں رکھو، ہمیں مت سمجھاؤ. اللہ عالم جملہ غلط تو ہے، لیکن یہ غلطی کس درجے کی ہے؟ غلط تو ہے، دو رائے نہیں ہے اس میں. ایسا کہنا کہ جو ہے مطلب حدیث و قرآن اپنے گھر میں رکھو، وہ مطلب یہ ہوا کہ ہم غنی ہیں، بے نیاز ہیں، اس سے ہمیں ہی نہیں. تو جملہ تو غلط ہے، لیکن یہ کہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جملہ کس درجے پہ رکھا جائے گا، کفر کے درجے کا ہے یا اس سے کمتر درجے کا ہے، یہ جو ہے مطلب دیکھنا پڑے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں واللہ اعلم کہ ظاہر کے اعتبار سے یہ مسئلہ جو ظاہر کے اعتبار سے اس کا مطلب جو ہے ہمیں ضرورت نہیں والی بات، لفظ کا ظاہر اگر یہ مراد ہو تو کفر کے درجے کی بات ہے. اور اگر معنی کے اعتبار سے جو آدمی جس پس منظر میں کہتا ہے اس میں اگر دیکھیں تو یہ بدعت ہے. اور بدعت وہ کیا ہے؟ وہی وہ تقلید والی بدعت کہ ہمارا کام ہمیں قرآن و سنت سے نہیں، قرآن و سنت جب تک ائمہ کے ذریعے نہیں آئے گا ہم لے نہیں سکتے ہیں. ایک بدعت ہے جسے کہتے ہیں تقلید مذہبی یا تقلید شخصی یا جمود وغیرہ، یہ بدعت کے درجے کا ہی ہے. تو واللہ عالم یہ میرے خیال میں بہتر یہ ہوگا کہ اہل علم کے سامنے رکھا جائے، اس پہ گفتگو کر کے اس پہ کوئی ایک واضح حکم لگائیں تو یہ زیادہ بہتر. لیکن جہاں تک سمجھ میں آتی بات یہی کہ لفظ کا ظاہر جو ہے کفر کے درجے کا ہے، اور معنی جو عام طور پہ جس معنی میں کہتے ہیں لوگ ہمارے معاشرے میں، ہم جن کو جانتے ہیں وہ اس معنی میں کہتے ہیں تو بدعت کے درجے کا نظر آ رہا ہے. لیکن حتمی حکم واللہ عالم بہتر ہے اہل علم کے سامنے اور بھی رکھیں تو صحیح جواب ملے. واللہ عالم. قرآن جو نوبل قرآن وغیرہ جو ہے وہ زیادہ مہنگا رہتا ہے، جو وحید الدین خان کا 20-25 روپے میں ملتا ہے. تو لوگ کچھ دعویٰ سینٹر والے کیا کر رہے ہیں کہ نہیں یہ فری ڈسٹریبیوشن کے لیے بہت سستا یہی ہے، کون سا بھی قرآن ہے تو وہ ریٹ کر کے یہ ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. مولانا وحید الدین خان ان کی اپنی شخصیت کئی حیثیتوں سے مشہور ہے. ایک تو یہ کہ جو ہے جدید انداز میں لکھتے ہیں. جدید انداز کا مطلب مثالیں، حوالے، یہ سب چیزیں جو ہے، اور عام طور پہ مفکرین نئے انگریز اور جو دوسرے ان کے مفکرین کے حوالے سے لکھتے ہیں. اور عام طبقہ جو ہے صحابہ کو، ان کو، تابعین کو نہیں جانتا، لیکن مفکرین کو جانتے ہیں، اس لیے کہ دنیا تعلیم کا جو ان کا حلقہ رہا ہے اس حساب سے. تو اس حیثیت سے اس حلقے کے لیے اٹریکٹیو جسے کہتے ہیں متاثر کرنے والے بہت زیادہ ہیں. ایک
دوسری ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، لمبے مضمون جو ہے نہیں دیتے. زمانہ جو ہے تیز رفتار ہے، مشینی زندگی کہتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں، ایک صفحے میں، 2 صفحے میں، ایک صفحہ، عام طور پہ ایک صفحے میں ایک بات، ایک یا تو قرآن کی کوئی آیت شاذ و نادر، اور کبھی کبھی کوئی حدیث کا ٹکڑا، اور اکثر اور عام جو طریقہ ہے کسی مفکر کا کوئی قصہ یا مقولہ نقل کر کے اس سے کچھ باتیں جو ہے کچھ استنباط. تو یہ جو ہے ان کا طریقہ، یہ بہت زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے، متاثر کرتا ہے. تیسری بات ان کی یہ ہے کہ وہ جو ہے عام طور پہ کائنات میں غور و فکر، غور و تدبر وغیرہ کی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اور یہ باتیں جو ہے مطلب ایک آدمی جو حقیقت کو جاننا چاہتا ہے دنیا کی اور اپنی حقیقت کو، یہ سب اس کے لیے جو اٹریکٹیو نظر آتے ہیں. ان سب وجوہات کی وجہ سے لوگ بہت پسند کرتے ہیں. اور انہی سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کی تفسیر بھی اور دوسری جتنی ان کی تحریریں ہیں، یہ ساری چیزیں انہوں نے لکھی ہیں. لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ کہ مولانا وحید الدین خان صاحب جو ہے ایک عالم سے زیادہ جو ایک فلسفی آدمی ہے، اور فلسفی اور مفکر اور فلسفی آدمی، مفکر اور فلسفی آدمی. اور مفکر کیا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ کتاب السنہ جب ختم ہوگا تو اس کے بعد میری ایک یہ ہے کہ یہ فکر پر جو ہے ایک 5-6 درس کم از کم ہو سکتے ہیں انشاءاللہ، وہ سلسلہ بھی جاری رکھیں، وہاں بات آپ کی سمجھ میں آئے. ایک مفکر اور ایک فلسفی آدمی ہے. عالم جسے کہتے ہیں جس کا کام ہوتا ہے علم جو اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا جیسے صحابہ نے سمجھا اس علم کو امت تک نقل کرنا. اس حیثیت سے جو ہے مطلب ان کی پہچان نہیں ہے. ہاں ہندوستان میں مولانا جو مدرسے میں پڑھ کر نکل گئے، جو دینی مسائل پہ گفتگو کرنے والے ہو گئے، ان کو مولانا کہا جاتا ہے، عالم اس معنی میں وہ عالم. لیکن اہل علم کی نظر میں عالم جس کو کہتے ہیں اس معنی میں جو ہے مطلب وہ عالم کم، مفکر اور فلسفی آدمی زیادہ ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شریعت کے بہت سارے مسائل جو علماء اہل السنہ والجماعہ ہی نہیں بلکہ بعض بدعتی فرقے تک جس میں اہل السنہ والجماعہ کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، ان کے سلسلے میں ان کی الگ اپنی رائے ہے. جیسے بعض مسائل جو ہے ان کا ماننا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے انتقال ہو چکا ہے. اب قیامت کے قریب جو آنے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی ماڈل آنے والا ہے، مسیحی ماڈل آنے والا ہے. ٹھیک ہے، ایک مثال دی. دوسری یہ کہ دجال کے بارے میں کہتے ہیں، دجال کے بارے میں ایک جو شخصیت ہے ہمارے پاس واضح، جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیتیں بتائی کہ ایک آنکھ اس کی جو ہے بالکل ابھری ہوئی آنکھ کی طرح ہوگی، فنا ہوگی. ان سب چیزیں کہتے ہیں کہ یہ کوئی شخصیت نہیں. اسی طرح جو ہے اسلامی شریعت کے کہ مسلم حقائق، اور ایک حوالہ جس کا میں ذاتی طور پہ تصور، یہ چیزیں جو بتا رہا ہوں یہ میں نے پڑھی ہیں وحید الدین خان صاحب کی، میں نے پڑھنے کے بعد یہ باتیں بتا رہا ہوں. اور جہاں تک اس کی بات ہے جو میں مطلب کچھ اور اہل علم سے سنی جس کا میں تأکد نہیں کر سکا، میں نے یہاں تک سنا ہے کہ وہ جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کو، جس کے سلسلے میں امت کا اتفاق ہے کافر ہونے، اس کو کافر نہیں سمجھتے ہیں. اس کو کافر نہیں سمجھتے ہیں بلکہ جو ہے ایک مجتہد انسان سمجھتے ہیں اس کو. اگر یہ حقیقت ہے تو پھر یہ تجھے بہت بڑی گمراہی. ایسی اور بہت ساری ہیں. اس وقت چونکہ مولانا وحید الدین خان صاحب فی نفسی مراد نہیں ہے بلکہ ان کے تفسیر مراد نہیں. جس آدمی کا ایسا خلفیہ ہو، یہ ساری باتیں ہوں، تو اس آدمی کے لکھے ہوئے تفسیر کا اعتبار کیا ہوگا آپ خود جو طے کر سکتے ہیں. اور اسلامک سینٹرز وغیرہ جو بھی ہیں یا مبلغ ہدائی، یاد رکھیے ہمیشہ زمانہ جو ہے پریزنٹیشن کا ہے، زمانہ جو ہے اس کو دیکھتا ہے کہ تعداد کو دیکھتا ہے، کتنا آپ نے کام کیا کیا. اور شریعت جو ہے اخلاص اور مطابعت کو دیکھتی ہے، یعنی کتنی چیز صحیح تھی اور کتنی چیز اخلاص کے ساتھ کی گئی. 4 آدمی کو پوری زندگی میں آپ جو ہے صحیح تعلیم پہنچائیے، 40 لاکھ آدمی کو جو ہے الٹی سیدھی چیزیں پہنچانے سے 4 آدمی کو صحیح تعلیم پہنچے. اس لیے یاد رکھیے کہ جن کو توفیق دینا ہے، جن کو ہدایت دینا ہے قیامت تک، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کر رہے گا، آپ کے ذریعے نہیں تو کسی اور کے ذریعے. لیکن آپ کے ذریعے آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ذریعہ بن کر آپ اپنے اجر میں اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہی نا آپ چاہ رہے ہیں. اس لیے کہ آپ کی وجہ سے نتائج میں کمی بیشی نہیں ہوگی، نتائج وہی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیے ہیں. آپ اس میں اپنا حصہ لگانا چاہ رہے ہیں. اسلامک سینٹرز والے تو ان کو چاہیے کہ وہ اس نقطے پہ نظر رکھیں کہ 40 کی وہ کثرت لے جائیں جس میں جو ہے خیر کے ساتھ بہت سارا شر آپ نے لوگوں کو دیا ہے. اس سے سو بہتر ہے کہ جو خالص 4 آدمی کا خیر لے کر آپ اللہ کے پاس پہنچے. 40 لاکھ آدمی تک آپ کی بات پہنچی، تھوڑے خیر کے ساتھ بہت سارا شر آپ نے دیا. اس سے تو بہتر یہ ہے کہ 4 جو ہے خالص شر والی باتیں لے کر آپ اللہ کے پاس پہنچے. تو یہی اصل مسئلہ ہے اور یہ ایک موضوع ہے، اللہ نے چاہا تو کبھی اس پر بھی یہ ہوگی. اسلامک سینٹرز جو پھیلتے جا رہے ہیں، جتنی تیزی سے یہ پھیل رہے ہیں، کیا واقعی منہج اور صحیح طریقہ اس کی اتنی ان کو فکر ہے؟ اسلام کی تبلیغ کی جتنی فکر ہے، وہ تبلیغ جو ہے صحیح منہج اور صحیح اس کے مطابق ہونی چاہیے، اس کی کیا ان کو فکر ہے؟ یا پھر یہ ایک طرح سے جیسے لوگ منفی معاملے میں کہتے ہیں وبا چل پڑی ہے، وبا عام ہو گئی ہے، ہر جگہ کوئی سینٹر کھول رہا ہے، اور ایک طرح کا، میں اسے اپنے الفاظ میں کہتا ہوں، فیشن ہے.
اپنے آپ کو جو ہے مطلب کسی سینٹر کا بانی یا سینٹر سے جڑا ہوا کہنا ایک فیشن کی طرح لگتا ہے بظاہر. یہ جو چیزیں ہیں یہ جو فرق ہمیشہ ملحوظ ہونا چاہیے. یاد رکھیے کوئی سینٹر ہو کوئی ہو اور عالم بھی ہو, اگر عالم بھی ہے اس کو چاہیے کہ ہمیشہ اس پہ ترکیز کرے, کم بات کرے صحیح لیکن بات وہ کرے جو 4 آدمی کے فائدے کی ہو. ایسا کوئی مسئلہ صرف اس کے لیے کہ جو ہے لوگ پسند کرتے ہیں ان کی سطح پہ اتر کر کے, یا جیسے آپ نے کہا کہ 25 روپے میں ملتی ہے اس لیے اس کو جو ہے تو یہ کریں گے. مفت میں بھی دے تو ایسی کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے, مفت میں بھی دے تو ایسی کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے. مولانا وحید الدین خان صاحب کو کے تعلق سے اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن چونکہ میں نے جیسے کہا کہ یہ سب مقصود بذات ہی شخصیتیں نہیں ہمارا اصل مقصد جو سنت ہے. ضمناً اس قسم کی باتیں آتی ہیں تو یہ باتیں لائی جا رہی ہیں. جی اللہ اعلم. سب سے پہلے تو یہ بارہا میں نے مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ یہ جو حدود متعین کرتے ہیں کہ محدث اور فقیہ, یہ حد بندی خود جو ہے محل نظر ہے. تو جب بنیاد ہی نہیں ہے تو پھر سوال کس بنیاد پہ قائم کریں گے؟ ٹھیک ہے نا, ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ محدث سے مراد امام بخاری, امام مسلم, امام اگر یہ ہے تو آپ جانتے ہیں ہر حدیث سے پہلے وہ باب باندھتے جاتے ہیں. باب کیا ہے؟ وہ خود یہ استنباط کر کے مسئلہ بتانا ہے, یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ رہی بات. اگر فتوے سے مراد یہ ہے کہ نہیں مسائل بیان کرنے کے بعد متعین شخص کا کوئی مسئلہ ہے تو اس شخص کے مسئلے پر جواب دینا, تو اس سلسلے میں یہی مسئلہ ہے کہ ہم نے جیسے کہا کہ محدث اور فقیہ کی وہ جو لوگوں کے ذہنوں میں تقسیم موجود ہے جو کتابوں میں بھی نہیں ہے, لوگوں کے ذہنوں میں جو تقسیم موجود ہے اس تقسیم کو نہیں مانتے, اور اس تقسیم کو نہیں ماننے کے نتیجے میں ہمارا یہ کہنا ہے جس آدمی کے پاس کتاب و سنت کا صحیح علم ہو, کتاب و سنت کا صحیح علم ہو, چاہے اس کا شمار آپ کے نزدیک فقہا میں ہو یا محدثین, اگر اس کے پاس مسئلہ جو پوچھا جا رہا ہے اس مسئلے سے متعلق علم ہو تو وہ فتویٰ دینے کا اہل ہوتا ہے. اللہ اعلم. ایک اسپیشلائزیشن ہوتا ہے فن پڑھنے کے لیے. فن کو کیا بولیں گے آپ؟ ایک آرٹ آف حدیث ہے یا آرٹ آف جو ہے کیا بولتے ہیں قرآن ہے. جیسے قرآن کو پڑھنا ہے, یہ قرأتیں وغیرہ پڑھنا, تو کس قرأت کو کیسے پڑھنا ہے خود ایک آرٹ ہے. ایک آدمی کیا کرتا ہے اپنے آپ کو اسی کے لیے وقف کرتا ہے کہ میں قرآن کی خدمت کروں گا. ایک آدمی حدیث کی یہ کرتا ہے. تو حدیث کی خدمت کرنے والے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو فقہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے, یا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں, عربی زبان سے کوئی تعلق نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. ایک ہوتا ہے کہ مطلب اسپیشلائزیشن آرٹ میں, ایمان اور عقیدے میں نہیں. وہ جو کلیہ ہے جو بھی ہیں وہ ایمان اور عقیدہ نہیں. میں حدیث سے مراد جو صرف حدیث کی باتیں ہی بولوں گا, فقہ کی باتیں نہیں بولوں گا, ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اور آپ سلیبس دیکھیں تو ایسی کوئی بات رہے گی بھی نہیں. ٹھیک ہے, میرے خیال میں بس کر لیتے ہیں. جی واللہ تعالی اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.